بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ ان معاملات کی اب سنجیدگی میں نہ جائیے گا کہ روایت صحیح ہے غلط ہے، کہاں سے آئی، تذکرۃ الاولیاء سے آئی، کہاں سے، چھوڑ دیجئے۔ لیکن سبق تو اچھا ہے نا کہ خواجہ اجمیر جو ہیں وہ جب اپنی والدہ کے پاس آئے بنگال کے اندر بہت سے مسلمانوں کو، یہ بھی روایت چھوڑ دیجئے کہ وہ کتنے ہزار مسلمان کر کے آئے، لیکن وہ اسلام وہاں پہ پھیلا کر آئے، تو انہوں نے کہا ماں میں یہ کرائے، تو والدہ نے کو بہت زیادہ اس بات کو لفٹ نہیں کرائی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں کرا کے آیا ہوں، تو ماں نے کہا کہ یہ تیرے اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ اب یہ خواجہ اجمیر کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا تیری اس میں خوبی نہیں ہے، کہ کس چیز کی خوبی ہے، میں نے تو بڑی محنت کی ہے اس میں۔ اس نے کہا نہیں، اب ماں ہے نا یہ۔ اس ماں نے کہا خواجہ صاحب کہ خواجہ تو جب چھوٹا تھا نا اور تو روتا تھا، اب وہ مائیں جو کہ مائیں ہیں وہ ذرا غور کریں کہ جب وہ بچہ روتا ہے تو وہ ان کے دل کو، کلیجے کو ہاتھ پڑ جاتا ہے، وہ اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتی ہیں، چاہے وہ نیند کا ہو چاہے وہ دودھ کا ہو۔ جب تو روتا تھا، دودھ کے لیے بلکتا تھا، تو میں تجھے چھاتی سے نہیں لگاتی تھی، میں تجھے فرش پہ رکھ کے، زمین پہ رکھ کے یا کہیں رکھ کے میں چلی جاتی تھی، میں جا کے وضو کرتی تھی، میں 2 رکعت نماز پڑھتی تھی، پھر تجھے آ کے دودھ پلاتی تھی۔ اب آخری جملہ ذرا سنیے اس ماں کا، خواجہ اجمیر کی ماں کا۔ وہ کہتی ہے کہ خواجہ تجھے جو اللہ نے کامیابی دی ہے نا، وہ جو میرے بازوؤں سے وضو کا پانی گر کے نیچے زمین پہ تپکے بنتا تھا نا، یہ اس کی خیرات اور صدقہ ہے۔ اب یہ جملہ جو ہے یہ ادبی طور پہ اتنا طاقتور ہے کہ آپ اس کو روحانی سمجھیے یا نہ سمجھیے، لیکن اس کے اندر ایک ماں کا کردار، ایک خواجہ اجمیر کا کردار، ایک تربیت، ایک ایسی ماں جو کہ ایک ہیپی ماں ہے۔ یہاں پہ ان کے والد کا ذکر نہیں ہے، کمال بات نہیں ہے، والد کا ذکر نہیں ہے، والدہ کا ذکر ہے۔ ایسی تگڑی عورت۔ ہم جب بھی معاشرے میں تربیت کی بات کرتے ہیں، ہم اسکولوں پہ، پولیس پہ، اداروں پہ بہت سی چیزوں کے اوپر انگلیاں رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی رکھیں گے ضرور، لیکن جہاں پہ ماں کا کردار آتا ہے وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ڈیفینیشن کے اندر بہت سی خلا جو ہے وہ رہ جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ انتہائی محترم بہت چیدہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے استاد کا تعارف کروا دوں، اور استاد بھی اس طرح سے کہ انہوں نے مجھے زندگی میں وہ موقع دیے ہیں جو موقع زندگی میں آئندہ بھی اور کوئی مجھے نہیں دے سکے گا۔ 20 سال کھلے آسمان تلے اگر کوئی قرآن پڑھاتا ہے تو وہ آپ ہیں پروفیسر ایم اے رفرف صاحب۔ رفرف صاحب السلام علیکم۔ رفرف آپ کو پتہ کیا اس کا نام ہے؟ وہ سواری جو کہ معراج میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ آگے لے کر گئی تھی، عرش مولا پہ، سدرۃ المنتہا سے آگے، اب براق کے بعد۔ اب یہ جو رفرف ہیں یہ اس دنیا میں بھی رفرف ہی ہیں بھائی۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر طاہرہ رباب ہے، السلام علیکم طاہرہ، اور ہمارے ساتھ ثنا منیر ہے، السلام علیکم، اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ حصہ ڈالنا بڑا ضروری ہوگا، ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب ہوں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں اگر ڈاکٹر صاحب آپ سے طرف توجہ دلاؤں، کیا ماں کی وہ تربیت آج ہم جب بھی کرائم دیکھتے ہیں، تربیت دیکھتے ہیں، ہم مورل کی ویکنس دیکھتے ہیں، یا کچھ بھی کہہ لیجئے، جب یہ سب خلائیں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے۔ کیا آج ماں اور اس کی پہلی تربیت گاہ آپ کو لگتا ہے ٹھیک جا رہی ہے؟ نہیں، میں بالکل اس بات سے ایگری کروں گی کہ وہ ٹھیک نہیں جا رہی۔ بیسیکلی اس کی جو ریزنز مجھے نظر آتی ہیں، یا جو جیسے میں نے کہا کہ میں خود بھی میرٹل ریلیشن شپس کو ڈیل کرتی ہوں، وہ مجھے جو بیسیکلی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جب سے یہ عورت وومن امپاورمنٹ والا ایک نعرہ ہم نے دیکھا ہے، جو کہ بہت اچھا ہے، بیکاز عورت جو ہے وہ ایک ہماری سوسائٹی کا ایک بڑا نمبر ہے، 54%، جس کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر وہی 54% جو جب آپ کے مردوں کو، یعنی جو 46% رہ جاتا ہے، اس کو جب تربیت دیں گی تو آف کورس چیزیں بہت بہتر ہوں گی۔ بٹ دا ڈائلما آف دا ٹائم از کہ ہم نے امپاورمنٹ شاید صرف یہ سمجھ لیے کہ عورت کا ایجوکیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے، اس کا ورکنگ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارا فوکس اکنامکل امپاورمنٹ کے اوپر زیادہ فوکس ہے، جو کہ ایک بڑا ایلیمنٹ ضرور ہے انسان کی ترقی کے اندر، مگر جہاں پہ جیسے میں سمجھتی ہوں کہ پہلے ہمارا فوکس جو تھا وہ عورت کو ایک اچھی ماں اور اچھی بیوی بنانے کے اوپر تھا، اب ایک اچھی ورکنگ لیڈی بنانے کے اوپر زیادہ ہے۔ یہ کس نے کرنا تھا؟ کون کر رہا تھا یہ فوکس؟ پہلے جیسے کوئی بھی جو سوشل ٹرانزیشن آتا ہے وہ کسی ایک بندے کی وجہ سے نہیں آتا، وہ ٹوٹل سوشل لرننگ کے تھرو آتا ہے، اور اس میں پورا سوشل سیٹ اپ جو ہے، جس میں ہمارے مثال کے طور پہ جب وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف ایک شخص ہے،
اور اس نے اس ملک کے اوپر تقریباً 10-12 سال حکومت کی تھی اور وہ کوئی ڈیموکریٹک آدمی بھی نہیں تھا, تو اس نے ایک لفظ ایجاد کیا, وہ ایک سلوگن بن گیا. تو ایک آدمی کی وجہ سے تبدیلی آئی نا. ہاں, لیکن اس کو پریکٹس تو بعد میں بہت سارے لوگوں نے کیا نا, اس کو تبلیغ بہت زیادہ کیا گیا. تبلیغ دیکھیں, میں ایک بات کہوں, اس کو تبلیغ نہیں کیا جائے گا تو بات پیچھے رہ جائے گی نا, بات تو ختم ہوگی. اب جب آپ اس کو تبلیغ کرتے ہیں اور اس کو پریکٹس کرتے ہیں اور اس کے سارے آسپیکٹس کو کلیکٹیولی نہیں لے کے چلتے, تو پھر صرف ایک چیز کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے, وہ اکنامک امپاورمنٹ, جس کے اوپر فوکس ہے. ایک گیپ ہے, غلطی ہے, بہت بڑا گیپ ہے, بہت بڑی غلطی ہے. کیونکہ میں نے ابھی تک, میں جب دیکھتی ہوں, جب میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں تو آ کے آدمیوں کے منہ سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی بہت زیادہ جو ہے یعنی اس طرح سے جو ایک چیز ہونا چاہیے ریلیشن شپ کا, جو بانڈ پہلے ہمیں نظر آتا تھا میاں بیوی کا, اس طرح سے اب نہیں ہے. رفٹس بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بہت زیادہ ہیں. آپ کے خیال میں اس کا, آپ پہلی بات یہ, تو آپ اگری کرتی ہیں اس بات سے؟ میں اگری کرتی ہوں, ہم نے فوکس کیا ہے بیکاز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایوالو کر رہا ہے, خواتین کو مین اسٹریم میں ہر ادارے ہر ڈومین میں لے کے آیا جا رہا ہے. پھر وہی بات ہے, ہم ایک چیز پہ جب انٹائرلی فوکس کریں گے, ہماری باقی چیزیں جو وہ نگلیکٹ ہوتی ہیں. آئی بلیو کہ ہر چیز کو ایک بیلنس کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اور آئی تھنک اٹ بیکمز ویری چیلنجنگ فار اے لیڈی اور فار وومن کہ جی اس نے ماں بھی اچھی بننا ہے, بیوی بھی اچھی بننا ہے, کریئر بھی اپنا چلانا ہے. تو اس کے لیے آئی تھنک یہ کافی چیلنجنگ ہوتا ہے. یس یو ہیو ٹو بی, بٹ دی تھنگ از دس از لائف, یو کین ناٹ بیکم جیک آف آل ٹریڈس. بہت مشکل ہے. اور ہمارا فقدان یہاں پر یہ کہ ہم ہر چیز کو جو ہے لے کے چل رہے ہیں, جی ہمیں اچھا میک اپ بھی کرنا ہے, ہم نے اچھا لگنا بھی ہے, ہم نے کریئر بھی دھیان دینا ہے, ہم نے ٹاپ پوزیشن پہ بھی جانا ہے, ہم نے بچے بھی سنبھالنے ہیں, ہم نے ماں بھی اچھی بننا ہے, ہم نے بیوی بھی اچھی بننا ہے. آپ نے خود ڈیمانڈ کیا, یہ کسی نے کہا تو نہیں؟ لیکن بس وہی بات ہے نا کہ اٹس اے کمپٹیشن, ایک ریٹ ریس لگ گئی جی, ہم نے اس میں ہر چیز میں اچھا ہونا ہے. آپ نے کہا مجھے آزادی چاہیے, آپ نے کہا مجھے گو جاب چاہیے, آپ نے کہا میں سی او بنوں گی, آپ نے کہا کہ میں ورکنگ وومن بنوں گی. آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ ضرور بنیں. تو آپ نے جب چوز کیا تو پھر اس کے بعد وہ ریٹ ریس جو ہے اس کا بائی پروڈکٹ بھی تو آپ ہی نے لینا ہے. بالکل. اور آئی تھنک ہم اس چیز کو فیس کر رہے ہیں بیکاز آپ کے دیکھیں, آپ کے خیال میں فیصلہ پھر غلط تھا؟ نہیں, غلط نہیں تھا. دیکھیں میں بتاتی ہوں, ہر چیز کے نا اپنے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں. وی کین ناٹ سے اکنامک انڈیپینڈنس از رانگ. لیکن سنا, ان تجربوں سے اگر سیکھیں گے تو وکٹم بچے ہوں گے. وکٹم تجربوں سے نہیں سیکھے جاتے ہیں. لیکن اب وہی بات ہے, پھر یہ ماں نے کس طرح بیلنس کرنا ہے. ایٹ دی اینڈ میں کہوں گی آپ نے بیلنس کس طرح کرنا ہے, آپ نے مینج آپ نے کرنا ہے. دیکھیں اگر ایک ماں بہت کریئر اورینٹیڈ ہے, اس کے بچے نیگلیکٹ ہو رہے ہیں, آئی تھنک اس کی سب سے پہلے عورت کی پریفرنس اس کی فیملی ہونی چاہیے. جاب سیکنڈری ہے. اب خواتین کے لیے نہیں ہے بیکاز دے آر ٹو ایمبیشس. بٹ فار پرسنلی اف دے ٹاک اباؤٹ می, یس فار می فیملی. اگر 9 بجے آپ نے دفتر پہنچنا تو 8 ساڑھے 8 بجے گھر سے نکلیں گے. جی 5 بجے آپ کا دفتر آف ہوتا ہے تو 6 ساڑھے 6 گھر پہنچیں گے. جی ایسے ہی ہے. تو بچے ہیں کہاں, خاوند ہے کہاں, گھر ہے کہاں؟ میں آپ وہی کہہ رہی ہوں, پورا چنک تو آپ گھر سے باہر گزار رہے ہیں. تو اگین آئی وڈ سے کہ اگر چیزیں آپ سے ایکچولی مینج ہو رہی ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہو رہی تو کوئی زبردستی تو نہیں نا آپ کے ساتھ کر رہا. آئی تھنک خواتین کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ آپ کی جب یو ہیو اے فیملی, یو ہیو چلڈرن ود یو, تو آپ نے ان کو بھی تو اچھا انسان بنانا ہے. اگر اویلیبلٹی نہیں ہے سنا, تو مینج کیسے ہوتی ہیں پھر؟ مینج نہیں ہو رہا. اور آج کل لڑکیوں کی جب شادیاں ہوتی ہیں, ان کی ڈیمانڈ آگے سے یہ ہوتی ہے جی ہماری بیٹی کام نہیں کرے گی, ہماری بیٹی کوک نہیں کرے گی, ہماری بیٹی یہ بھی کرے گی, مطلب نوکری بھی کرے, ہماری بیٹی سب کام کر, لیکن وہ گھر کے کام نہیں کرے گی. تو یہ اس چیز کو بڑا وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا کہ کریئر ہے تو پتہ نہیں کیا چیز ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ سنا, یہ برا نہیں ہے کہ اگر آپ کا ہسبینڈ اس قابل ہو کہ وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہو, دیٹ از فائن. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی پرائورٹی میں اگر آپ کی فیملی سب سے اوپر نہیں ہے نا, تو دین تھنگس سفر اے لاٹ. لیکن آپ نے اگر 24 گھنٹوں میں سے اپنے, میں ایمانداری سے کر رہا ہوں, میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں کام پہ جاتا ہوں نا تو پہلے 2 گھنٹے ہوتے ہیں جس میں میں ساری اپنی انرجی اپنے طالب علموں کو دے سکتا ہوں, 2 گھنٹے سے بھی کم. اس کے بعد جو باقی 6 گھنٹے اگر مجھے کوئی کہے نا کہ یہاں رہنا ہے, تو وہ صرف میں چکر چلا رہا ہوں, میرا کوئی پروڈکٹ نہیں ہے وہاں پہ, نہ میں کچھ کرنے جو گا, میں ختم, آئی ایم ڈن. ایک لیکچر کھڑے ہو کے دینے کے بعد آئی ایم ڈن, ختم بات. اب اس کے بعد یہ کہا جائے کہ میں 24 میں سے 10 گھنٹے گھر پہ بھی نہیں ہوں, لیکن پریورٹی میری گھر ہے, تو لگے گا نہیں کہ میں کچھ جھوٹ بول رہا ہوں. پیسہ کیسے ماں پیدا کرنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مارچ 76 میں میں نے ان چیزوں پر کام کرنا شروع کیا. آج 45 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ. اور یہ ہر چیز کی نا ایک ہسٹری اور کیمسٹری ہوتی ہے. آپ ماضی دیکھے بغیر پس منظر سے منظر میں نہیں, پس منظر نہ ہو تو منظر میں نہیں آتے. کیا جملہ کا ہے, اس وقت منظر نہیں بندہ سمجھ آ سکتا. اچھی بات ہے. ویسا وومن امپاورمنٹ کے نام پہ جو کچھ ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے, آئندہ بھی ہوگا, آئندہ بھی ہوگا,
ہم اپنی تاریخ سے ناواقف ہیں. وومن امپاورمنٹ کا جو کانسیپٹ اور اوریجنل ڈیلیگیشنز اسلام نے دی ہے عورت جانتی ہی نہیں ہے. مسلم عورت بالکل ہی نہیں جانتی ہے. مجھے لگتا ہے علماء بھی نہیں جانتے, ایمی چیتا باتیں کہہ رہے ہیں, وہ بڑی رسمی سی بات کرتے ہیں. ہاں رسمی سی باتیں ہیں. تو اس کے بعد میں آتا ہوں پریکٹیکلٹی کی طرف. جی دیکھیے, عورت جو ہے وہ مرد سے زیادہ مشقت کرتی ہے. سچ ہے. وہ 24 گھنٹے اس کا گھر کا کام نہیں ختم ہو سکتا, وہ باہر کس وقت نکل جاتی. وہ پھر ایٹ دی کاسٹ آف, میرے پاس جب کیسز آتے ہیں, میں چونکہ فیملی کاؤنسلنگ, پرسنل کاؤنسلنگ, اس طرح کے بہت سارے معاملات دیکھتا ہوں, تو میں بہت کیٹیگوریکلی ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ عورت کو نوکری ضرورت کے لیے تو کر لینی چاہیے, سہولت کے لیے کبھی نہیں کرنی چاہیے. کیا بات کی ہے. دیکھیے, میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے, بڑی گاڑی آ جائے سب گی. بڑی آپ کے اوپر میمیں بننی ہے, یقین کریں. کیا جملہ کہا آپ نے, واہ. ضرورت کے لیے کر لینی چاہیے, سہولت کے لیے نہیں کرنی چاہیے. ورنہ اس میں کیا ہے کہ ہر چیز کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتی ہے. آج میں جتنا خوفزدہ ہوتا ہوں دیکھ کے یوتھ کو, کہ میں جب لڑکیوں کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں یا کالجز یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, تو لڑکیاں اپنا ایمبیشن بتا رہی ہوتی ہیں. آج تک 76 سے ٹل ٹو ڈیٹ صرف 81 میں ایک لڑکی ملی جس نے کہا 45 سالوں میں کہ اچھی بیوی بنوں گی. آج تک اتنے سالوں میں ایک لڑکا ملا جس نے یہ کہا کہ میں اچھا انسان بنوں گا. رائٹنگ میں لکھ کے دیا, میں ایک پرفارما فیل کرایا کرتا ہوں. باقی کوئی انجینئر, کوئی سی ای او, اور وہ سب کچھ بننا چاہتی ہے. وہ جو اس کی پرائمری ذمہ داری ہے. اچھا, یہ جو بات ہے کہ وہ سب کچھ بننا چاہتی ہے یا وہ بننا سب کچھ چاہتا ہے, وہ کس نے اس کو بتایا کہ یہ کرو؟ یہ 76 سے پہلے کیوں نہیں پتا تھا اس کو؟ دیکھیں, میٹیریلزم جس ان ہوا ہے نا, یہ اگر آپ 76 سے پہلے 72 میں یہ سلسلہ شروع ہوا, جب ریال کا فلڈ آیا تو معاشی قدریں بدلنا صاحب نے باہر بھیجے لوگ. جی, پیسہ آ معاشی گیا, قدریں بدلنا انفلیشن آ شروع گئی. ہوئی. معاشی قدریں کیسے بدلی کہ وہ ایک عام سا کام کرنے والا مالی انسان, لیکن وہ جا کے ایک کلرک سے یا ایک اسسٹنٹ سے, ایون ایک سیکشن افسر سے 2-3 گنا کما رہا ہے. وہاں پہ پھر عورت نے کہا کہ, ایک شریف عورت نے خامد کو تنگ کرنے کی بجائے اس نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ کام کرتی ہوں. اس میں اتنا تو وہ ضرورت کتنا فرق ہے, مجھے ذرا اس پہ تعلیم کیجئے کہ ہم نے جب پرائیویٹ یونیورسٹیوں کو, ہم نے تعلیمی اداروں کو پرائیویٹائز کیا. میں جانتا ہوں کہ ہمارے ایک بہت بڑے استاد تھے, وہ آیا کرتے تھے بخاری آڈیٹوریم میں, اور وہ کہتے تھے کہ 2 چیزوں کو کبھی بھی پرائیویٹائز نہ کرنا ہے اس ملک کے اندر, اور ہم نے کبھی بھی ان کی نہیں مانی تھی. انہوں نے کہا تھا ایک ہیلتھ سیکٹر کو پرائیویٹائز نہ کرنا اور ایک تعلیم کو پرائیویٹائز نہ کرنا. تو ہم ان کو, حسین نصر صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, حسین نصر صاحب یہ کہتے تھے اور ہم ان کے خلاف کھڑے ہوتے تھے. تو جب سے ہم نے پرائیویٹائز کیا ہے تب سے ہم نے ایک اور ایڈیشن اس میں کی ہے, ہم نے موٹیویشنل سپیکرز کو ایڈ کیا اس میں, اور انہوں نے ہمارے بچے اور بچیوں کو اسکولوں میں جا کے بتایا کہ تم نے یہ ترقی کرنی ہے, تم نے یہ کرنا ہے, تم نے فلاں کرنا ہے, اور اس امپاورمنٹ کو انفورس کیا اور دماغ بنایا. جب دماغ بنا دیا تو وہ لوگ جو کہ اس کے اینٹی تھے یا جو کہ اس گیپ کو ختم کر سکتے تھے, وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آئے. اب اس بات کو انڈو کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے اچھی ماں سے پہلے اچھی بیوی, اور وہ جانتی ہو کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں, اور اس میں آپ کے خیال میں اس کے لیے کوئی کورس کرنا پڑے گا کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جی, اس لیے کہ جو فیملی انسٹیٹیوشن تھا جس کو جوائنٹ فیملی سسٹم, جب میں یہ مان لوں نا پروفیسر صاحب کہ اس کو کورس کرنا پڑے گا, تو پھر مجھے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس کے ماں باپ جو ہیں وہ فارغ ہیں. اس کی تربیت اس کے ماں باپ نے کرنی تھی نا, اس کو کورس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ ریکارڈ پہ بہت زیادہ کچھ تو نہیں, لیکن جو بات آسانی سے کہہ سکتا ہوں وہ سنیے. میری اسٹوڈنٹس یا جو میرے پاس بیفور میرج کاؤنسلنگ کے کیسز آتے ہیں, اس میں وہ بیٹیاں جو آتی ہیں یا لائی جاتی ہیں, ان کو سسرال جا کے یہ نہیں سننا پڑتا کہ تیری ماں نے تینوں یہ بھی نہیں دسیا. وہ بالکل قدریں بالکل ہی بدل گئی ہیں. ماں کو اپنا ذمہ داری پتہ نہیں تو وہ آگے کیسے اس کو بتائے گی, اس کو خود نہیں پتا. میں ڈاکٹر علامہ حسین اکبر صاحب میرے ساتھ. علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب کل پرسوں گفتگو کیونکہ ماں پہ ہو رہی ہے, تو کل پرسوں میری ایک والد سے بات ہوئی. وہ والد نے سفارش بھی بڑی مشکل سے بڑی دور سے کروائی, اور انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بڑی پریشان ہے, اس سے بات کر لیجئے. بیٹی سے الحمدللہ بات کی, اور مڈل کلاس فیملی جو کہ عسکری میں رہ رہے ہوں, وہ مڈل کلاس ہوگی, وہ کوئی بہت اس معاشرے کی ٹاپ 5% تو نہیں ہو سکتی.
بچی کا خاوند جو ہے وہ ایک بہت ہی اعلیٰ پوسٹ پہ کام کر رہا ہے, بہت ہی اعلیٰ وائس پریزیڈنٹ کسی جگہ کا ہونا بہت بڑی بات ہے, جو کہ اینڈ آف دا کیریئر میں شاید کوئی پہنچتا ہو. تو وہ بالکل ینگ سا بچہ, وہ انہوں نے کہا جی باہر نہیں جانا, ہم نے جانا ہے تو رکاوٹیں بڑی ہیں جناب. وہ میں نے کہا بیٹا آپ نے باہر کیوں لے کر جانا ہے, ابھی میرج کو 4-5 مہینے ہوئے. وہ دیکھیں نا یہاں پہ مہنگائی بہت ہے, اور مہنگائی تو ہوئی ہے نا, باہر کیوں جانا ہے. وہ ہم چاہتے ہیں کہ اکنامیکل ہمارا. میں اس بچی کو جب سمجھا رہا تھا, یقین کیجئے اس بچی نے باقاعدہ بدتمیزی کی, اور میں نے اپنی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے اخلاق کے ساتھ اس بات کو گول کر دیا. اب یہ ایمبیشن اتنی بڑھ گئی ہے آگے بڑھنے کی, پیسہ کمانے کی. یہی وہ لوگ ہیں ڈاکٹر حسین اکبر صاحب جنہوں نے ماں اور باپ بننا ہے. بس ان کی اولادیں پھر آپ کی زبان سے سیدہ زینب کی, اماں عائشہ کی, سیدہ خدیجہ کی باتیں سن کے متاثر نہیں ہوں گے. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب. سوال یہی ہے کہ سب سے پہلی درسگاہ تو آغوش مادر ہے, لیکن آغوش مادر کو جتنا بھی ہم پیچھے چلتے جائیں تو اگر ہم حضرت اما حوا تک پہنچنے تو پھر بھی بات ماں سے ہی شروع ہوتی ہے. تو وہ ماں تو مکتب الہیہ سے تربیت لے کر آئی تھی تاکہ دنیا کے لیے نمونہ بنے. اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی خواتین کو آئیڈیل بنا کے بھیجا کہ جتنے بھی مشکل حالات کیوں نہ ہوں ان میں اپنے دین, ایمان, توکل خدا اور دوسری اچھے نظریات و عقائد اور ایمانیات پہ ثابت قدم رہنا کوئی مشکل نہیں ہے. حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. فرعون جیسے جس نے خدا کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کیا تھا, بدترین فرد کے گھر میں اس نے اپنے ایمان کو بھی بچایا, ایمان کو بھی بچایا, عزت و ناموس کو بھی بچایا, بلکہ نبی کی پرورش کی ذمہ داری بھی قبول کر لی. تو نتیجہ یہ ہے کہ اگر انسان کرنا چاہے تو ماحول سے بچ سکتا ہے, لیکن متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم دیتے ہیں جس طرح بھی محترم فرما رہے تھے کہ یہ سلسلہ سب سے پہلے تو بیوی سے شروع ہوتا ہے, لیکن بیوی سے بھی پہلے جب اس کا زواج کا انتخاب ہو رہا ہوتا ہے اس سے شروع ہوتا ہے. کم از کم تاکید کر دی گئی کفر کے حوالے سے, دوسری خوبیوں کے حوالے سے, اور اس میں بزرگوں کے مشورے کو تاکیداً شامل کیا گیا, بلکہ ولی کی اجازت کو شرط بھی قرار دے دیا گیا تاکہ وہ چاند پھٹک کر کے جان بوجھ دیکھ کے خاندانوں کے حوالے سے, نسل کے حوالے سے ایسی خاتون کا انتخاب کریں کہ جو معاشرے میں اچھی اولاد پیدا کرے اور اچھی مربیہ ثابت ہو. تو جب اس قسم کی بیوی زوجہ شوہر کے گھر میں آئے گی تو اس کی زبان پہ گالی گلوچ, بدگمانی, ان چیزوں سے ہٹ کے تلاوت قرآن اور اللہ پر توکل جو ہے اس کا ورد بھی ہوگا, اس کا عمل بھی ہوگا, اس کی زبان بھی ہوگی. جس طرح ابھی عشرہ ابراہیمی گزرا ہے اور حضرت حاجرہ کا کردار بھی ہمارے سامنے ہے کہ شیطان نے کتنی بہکانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں بہکی. تو نتیجہ یہ ہے کہ بیٹا بھی اسماعیلی بنا نا, کہ جس نے پھر باپ کے سامنے اگر باپ نے کہا کہ میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں تو اس تک نہیں کی. صورتحال یہی ہے کہ پہلے تو سب سے پہلے رشتہ انتخاب جو ہے وہ بہت دیکھ بھال کے کرنا چاہیے, اور پھر جب ہو جائے تو اس میں خرافات کو شامل نہیں کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے وقت نکاح رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, حاضرین جو بھی دعا مانگے قبول ہوتی ہے. تو جہاں خرافات شروع ہو جائے, جہاں میوزک شروع ہو جائے, جہاں پر اس قسم کی چیزیں شروع ہو جائیں اور یعنی بھی حجابی ہو, وہاں فرشتے کیوں آئیں گے؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. وہاں پہ فرشتے کیوں آئیں گے, آپ نے بات تو بڑی ہی اعلیٰ کر دی. بات دل کو کھٹکتی بھی ہے لیکن آج کا نوجوان مانتا نہیں ہے. آج سے بہت سال پہلے, یہ میں بات بڑی عاجزی سے آپ کو ہدیتاً کہہ رہا ہوں, 10 روپے جیب میں ہوتے تھے تو میں دنیا میں اپنے آپ کو امیر ترین انسان سمجھتا تھا. 10,000 روپیہ اکٹھا کر کے میں ایک خاتون کو ملنے اس ملک سے باہر گیا. اس خاتون کا نام تھا مدر ٹریسا. اس کو بامبے میں ملے, اور اس بامبے میں جب میں اس کو جا کے ملا, یہ میں بہت بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, تو میں اس سے تقریباً 100
گز دور کھڑا ہوں گا اور مجھے بدبو آ رہی تھی کیونکہ وہ ایک ایسے شخص کو غسل دے رہی تھی جس کو شدید کوڑ تھا اور وہ اسمیل آ رہی تھی. میں اس کو جا کے ملا اور میں نے اس کو بڑے فخر سے کہا کہ مدر آئی ہیو براٹ سم کنٹریبیوشن. تو اس نے کہا میں نہیں, تمہاری کنٹریبیوشن مجھے نہیں چاہیے. اس کو نہیں پتا تھا کہ میں کس عذاب سے گزر کے یہ 10,000 روپیہ اکٹھا کر کے لایا ہوں گا. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے تمہارے پیسے. تو میں نے کہا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے تمہارا وقت چاہیے. وقت میرے پاس نہیں تھا, میرے پاس آج بھی وقت نہیں ہے, لیکن مجھے اپنی آنے والی نسل سے امید بہت ہے. اگر وقت نہ ہو اور امید ہو تو یہ گیپ جو پیدا ہوگا وہ یہی ہوگا جو آج کا معاشرہ ہے. وقفہ لے کے واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسا بڑے ادب سے اور بڑے خوف سے اور بڑے ڈر کے, کیونکہ دونوں میرے بچے جو ہیں وہ آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں تو میں سنبھل کے چل رہا ہوں. مجھے بتائیے کہ ایک اچھی ماں چاہیے. آپ دونوں سے سوال بعد میں ہے, پہلے ڈاکٹر صاحب سے. ایک اچھی ماں چاہیے تو میرے خیال میں ایک اچھی شادی چاہیے. ایک اچھی شادی چاہیے تو ایک ہیپیلی میرڈ کپل چاہیے تاکہ کنسیپشن بھی ایک ہیپیلی بچے کی ہوئی ہو. کیا ماؤں کو مانگ رہے ہیں ہم کہ اچھی مائیں مانگیں, ہم اچھی شادیاں کیوں نہیں مانگ رہے؟ ہم بھریے آپ نے. اس لیے کہ وہ جی بولوں اگر میں جھوٹ تو مر جائے گا ضمیر, ہاں کہہ دوں اگر میں سچ تو مجھے مار دیں گے لوگ. ہائے ہائے ہائے, سچ کہہ رہے ہیں. ہائے 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 ہائے. دیکھیے میں چونکہ رشتے ناطے تلاش کیسے کریں, انہیں طے کیسے کریں, اور تیسرا حصہ ہے نبھائیں کیسے. وہاں سے فیملی انسٹیٹیوشن بنتا ہے اور اچھی اولادیں مائیں بنتی. تو میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ جب آپ رشتہ دیکھنے جائیں لڑکی کی طرف تو سب سے زیادہ توجہ اس کی ماں پہ دیں. والدہ کیسی ہیں, اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کیسا ہے, کیونکہ عادتیں ڈیفینیٹ آتی ہیں. ٹھیک. اب اگلی چیز جو ہے وہ جو بڑی اہم چیز ہے کہ جو شادی کا انسٹیٹیوشن ہے, انفارچونیٹلی اس میں سے روح نکل گئی ہے. لڑکی کے لیے شادی کا کیا مطلب ہے؟ یہ 100% کیسز میں 2-4 ایکسیپشنز نکال دیں. میرے پورے ٹینیور میں جتنے بھی آئے ہیں پرسنل کاؤنسلنگ میں کیسز اور ادروائز بھی, تو لڑکی کے نزدیک شادی کیا ہے؟ اچھے کپڑے, زیور, دعوتیں, آزادی, میک اپ, اپنی مرضی کر سکوں گی. ایک بات چھوڑ گئے آپ, وہ فلور لگا ہو جہاں پہ میں نے ڈانس کرنا ہے وہ بڑا ضروری ہے. کہتے ہیں میری شادی ہے, میں نہ خوش ہوں. اور لڑکے کے لیے صرف کہ میرے پاس لائسنس آ جائے, بنتا ہے, بالکل بہت مہذب لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ مجھے لائسنس مل جائے گا. انہوں نے معاشرے میں ذمہ داری کیا نبھانی ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے شادی کا انسٹیٹیوشن نسل کے لیے بنایا ہے, وہ ان کی پریورٹیز میں کہیں بھی نہیں ہوتا. اچھا, یہ ان لڑکی لڑکے کے بھی تو ماں باپ نے بتانا تھا نا, تو وہ پچھلا پھر اس کا مطلب انسٹیٹیوشن بھی ناکام ہے. بالکل ناکام. پرائرٹیز بدل چکی ہیں. آج بھی بہت کم گھر ایسے ہیں جہاں آپ کو 100% ویلیوز کے ساتھ ساری چیزیں مل جائیں گی. پر صاحب اگر میں یہ کہوں کہ اگر خوشحال ماں باپ ہیں تو خوشحال اور خوش اخلاق اولاد ہوگی, تو کیا اس کا مطلب میں سمجھوں کہ ہمارے ہاں ایکچولی خوش ہیپی میرجز ہی نہیں ہیں؟ بالکل نہیں ہے. کمپرومائزنگ میرجز. بڑی سادہ سی آپ کو مثال دیتا ہوں, دونوں اگری کر گئی. جو میں لوگوں کو شادی کے معاملے میں نا رشتے ناتوں میں سب سے پہلی بات جو کہتا ہوں نا کہ شخصیت بیس, پرسنالٹی کی بیس پہ شادی نہ کریں, شادی کردار کی بیس پہ. نوکری کے بیس پہ نہیں کرنی شادی. ہمارے ہاں لڑکے کی گھر کہاں ہے, میں آپ کو بڑا ہی مختصر بتاتا ہوں. 5 مرلے میں شادی نہیں کرنی, جو ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے نا, میں اپنا پرسنل آبزرویشن اور ایکسپیرینس تو 76 سے شروع کر رہا ہوں نا, لیکن اس سے پہلے بھی میں نے جن سینئر سے پوچھا جو ایکچولی لڑکا کی شادی میں لڑکے کا قد کاٹ کیسا ہے, نوکری کیسے کرتے ہیں, اور سب سے پہلے کہ گھر اپنا ہے کہ نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے کوئی بھی چیز خوشگوار ازدواجی زندگی کی ضمانت کوئی نہیں ہے ان میں سے. ایک دفعہ پھر کہہ دیں, آپ جملہ پھر کہہ دیں, کون سی چیز؟ اپنا گھر, اس سے خوشی نہیں آ سکتی. اس کی شکل و صورت اچھی ہے, قد کاٹ اچھا ہے, بہت بڑی نوکری ہے, ماما یہ کرتا ہے, چاچا یہ کرتا ہے, باپ یہ کرتا ہے, اتنی فصلیں, ان میں سے کوئی چیز بھی خوشی کی ضمانت نہیں ہے کامیاب ازدواجی. خوشی کی ضمانت اور ہیپی میرج کی ضمانت کیا ہوگی؟ ابھی پہلے لڑکی کی بھی سن لینا تاکہ بیلنس ہو جائے. اچھا. اب خواتین جاتی نہیں, بہن میں کی دساں کڑی ہے, وہ پٹولا ہاتھ لایا میلی او دے وال یہ گٹیاں تکڑ جاندے نے. نہیں بہن اودی اکھاں تے بس میں کی آپ اگری کر رہے ہیں اس بات سے؟ بالکل ایگری کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ بندے دی پتر بھی ہے کہ نہیں. صحیح.
اچھا اب شادی شخصیت کی بنیاد پہ ہو گئی, شخصیت پٹولے نال نہیں ہوگی, شخصیت نال سر جو آگے تک گولے نال ہوندی ہے بات. اب ہوا کیا کہ شخصیت جو ہے وہ تو پیکنگ ہے, اس میں سے جو پروڈکٹ نکلتی ہے وہ پھر دونوں قبول ہی نہیں کرتے. وہ پھر یہ بوٹا ہم نے خود لگانا ہے نا. اب اس میں نا ہے تو وہ مذاق, لیکن سن لیں ہوتا کیا. ایک بیوی جو کہ مطلب بہت ہی خوبصورت شوہر کو لگی, صبح وہ جس بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئی تھی نا, انتہائی خوبصورت پیک تحفے کا لے کے گیا. وہ دنیا کا لیٹسٹ ترین موبائل کا ڈبہ تھا. جب کھولا تو اس میں وہ نوکیا نکلا. اس نے کہا یہ کیا, 3332. وہ کہنے لگا تم ہی تو میرے نے لہو کیتا. تو وہ یہ الزامات اپنے ماں باپ کو, لڑکی کے ماں باپ کو, کیونکہ حقائق دونوں چھپاتے ہیں. ایک بات میں آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں جی, جو ماں باپ کے کام آئے گی. ہم ڈرائنگ روم رشتے کرتے ہیں, ڈرائنگ روم کے رشتے کرتے ہیں, جو آتا ہے ڈرائنگ روم والے. میں نے اپنے بچوں کے رشتے کیے, ایون جب میری اپنی شادی بھی ہوئی تھی, گو کہ میرے بہن بھائیوں والدین نے وہ سارے معاملات کیے تھے, لیکن میں نے ڈائریکٹلی اپنے سسرال کو, میرا خاندان جب سے مسلمان ہوا وہ 450 سال کی پوری ہسٹری میں کن کن مراحل سے گزرا, اونچ نیچ کیا دیکھی, کہ یہ میرے معاملات. شجرا اسی طرح بچوں کا, آج 99% لڑکے لڑکیوں کو پوچھو شجرا ہوتا ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا. ان کو دادے کا نام کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے, اس سے اوپر تو بات کی بات ہے. اچھی ماں کی ثنا پرورش جو ہے وہ اچھی ماں ہی کر سکتی ہے, اچھا باپ ہی کر سکتا ہے. سو آج کی ایک عورت کو اگر میں کہوں کہ وہ اچھی ماں ہے یا نہیں ہے, تو مجھے پیچھے تو جانا پڑے گا نا, کہ میں اس کی ماں باپ نے تربیت کیسی کی. بالکل. تو کیا آج یہ عورت انسلٹ فیل کرے گی اگر میں یہ کہوں کہ لڑکی کو دیکھنے کے لیے اس کی ماں کو اور اس کے بورچی خانے کو جا کے ضرور دیکھنا چاہیے؟ بالکل, آئی ایگری ود یو 100%. اس میں انسلٹ تو نہیں ہے, اس میں کوئی انسلٹ والی بات نہیں. جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ یہ چیز تو آپ کی ہیبٹس ہیں جو کہ ڈیولپ ہوتی وتھ پیسج آف ٹائم. ظاہر ہے پیرنٹس جو ہوتے ہیں بچے کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں. بچے کے ساتھ پیرنٹس صبح شام اٹھتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں, ان کو واچ کرتے ہیں. بچے بولتے کچھ نہیں, بٹ دے آبزرو. جب وہ آبزرو کریں گے جی ماں یہ کام کر رہی ہے, اگر ماں کی ہیبٹس یہ ہیں, ماں اگر چیخ رہی ہے, بچے میں وہ دیکھیں, اس سے کہتے ہیں کہ کلچرل سائیکل وہ آ رہا ہے, جس سے کہتے ہیں پیٹرن, بچہ وہی بیہیویئر پیٹرنز اڈاپٹ کرے گا. تو اس کا مطلب آج کی خاتون پہ یا لڑکے پہ آپ کو کمنٹ کرنے سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ 1947 سے لے کے اب تک کی جو ہماری پہلی اور دوسری جنریشن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ کتنی کامیاب یا ناکام تھی. نہیں, ہم شادیوں کی ناکامی کی سب سے پہلے تو آپ کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے نا, کہ آپ خود اپنے آپ کو پہلے دیکھیں. ہم اپنے آپ پر سیلف ریفلیکشن نہیں کرتے, ہم انٹروسپیکشن نہیں کرتے اپنی. ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے فلاں یہ کرا ہے, وی لائک پن پوائنٹنگ تھنگز آن پیپل انسٹیڈ کہ پہلے اپنے آپ کو فوکس کریں نا کہ ہم کیا چیز ہے, ہماری اپنی ویلیوز, کہ ہم کتنے جو ہیں کامیاب ہو رہے ہیں, ہماری ویلیو سسٹم کیا ہے. اس کامیابی کو ڈیفائن کریں. دیکھیں کامیابی وچ آئی بلیو ان مائی پرسنل ایکسپیرینس, اگر میں اپنے تجربے سے یہ کہوں گی کہ پہلے سب سے پہلے سیلف ریفلیکشن. آپ اپنا ذرا جائزہ لیں اپنی پرسنالٹی کہ آپ اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں, آپ نے خود کیا سیکھا, آپ ویلیو کیا انڈکٹ کر رہے ہیں. مینجمنٹ میں ایک کورس کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں 360. آپ نے نہیں فیصلہ کرنا کہ آپ اچھے ہیں کہ برے ہیں, آپ کے باقی لوگ فیصلہ کریں گے کہ آپ اچھے کہ برے ہیں. دیکھیں اس کے اوپر آپ نے پھر ایک جملہ تخلیق کر لیا, آپ نے کہا who are you to judge me, میں اپنے آپ کو جج کروں گا, آپ کیسے جج کر سکتے ہیں مجھے. آپ کے بچوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اچھی ماں ہے کہ بری ماں ہے. دیکھیں میں وہی بات کر رہی ہوں نا کہ آپ رول ماڈلز ہوتے ہیں اپنے بچے کے لیے. پیرنٹس سب سے پہلے وہ آپ کو ہی دیکھتا ہے جب پیدا ہوتا ہے پیرنٹس کو, تو اس کے اندر دیکھیں ہم جب انٹرفیرنس کی بات کرتے, بات میں کہتی ہوں اگین آپ کی تربیت کس طرح کی جا رہی ہے, بچے نے اپنے ماں باپ کو ہی دیکھنا ہے. کیا اس میں ایک کمبائنڈ فیملی کا یا ایکسٹینڈڈ فیملی کا جو رول تھا تربیت میں وہ بھی ہم نے خود نہیں نکالا؟ دیکھیں ہم نے نکالا بالکل ہے, لیکن جوائنٹ فیملی میں جب بچے انٹریکٹ کرتے ہیں دین ان کو دیکھو لرننگ ہے نا, ہم ہر سٹیج پہ ایوالو ہو رہے ہیں, ہم ہر چیز پہ لرن کر رہے ہوتے ہیں. اس کو جب نکال ہی دیا تو لرننگ اور ایوولوشن رہی کہاں؟ نہیں دیکھیں نکالا ایسا سچ نہیں ہوتا. دیکھیں جب آپ کا انٹریکشن تو ہوتا ہے نا, بڈھی خوشی نہیں رہ کے میری ساس دے نال میرے دیوراں دے نال, تے پھر وہ نکالا تو ہم نے نا انڈیپینڈنس کے نام پہ. اب کہہ رہے ہیں ماں چنگی بنے, ماں نے آدھے خاندان کو نہیں سارے خاندان کو ریجیکٹ کیا, انڈیپینڈنٹ لیا گھر اور فلیٹ. اب وہ کہہ رہی ہے میرے بچے جو ہیں وہ اچھے ماں باپ بنیں گے. یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں یہ تو آپ نے وقفے میں سوچنا ہے اس کا. چھوٹا سا وقفہ لے کے واپس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. وہ پروفیسر صاحب نے بڑی اچھی بات کرتی ہے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کسی گھر کو جج کرنا ہے تو ان کے بورچی خانے کو جا کے, اور چھوٹے بچے کو بہانے کے طور پہ کہ اس نے باتھ روم جانا ہے تو آپ جا کے باتھ روم بھی دیکھیں کہ کیسا ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ کو بہت حد تک ایک اجتماعی فیصلہ آپ کر سکیں گے کہ یہ فیک ہے, جعلی ہے یا اصل ہے.
یہ بات درست ہے، لیکن جب آپ ایک بنیاد کو توڑ دیں گے اور وہ ہے کہ ایک اچھی ماں کو بنانے کے لیے ایک اچھی ماں کا، ایک اچھی دادی کا، ایک اچھی نانی کا، ایک اچھی خالہ کا، ایک اچھی پھپھی کا ہونا کیا ضروری نہیں ہے؟ بالکل ضروری ہے. مجھے بس اب تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا کیونکہ میرے دماغ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. ایک تو سب سے پہلے سر نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ کیا کہ جی ہم 76 سے شاید ہمارے اندر چیزوں میں تبدیلیاں آئی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ 76 سے نہیں، اس سے پہلے بھی جب پاکستان بن رہا تھا تو عورتوں کا بڑا رول تھا. وہ ورکنگ ویمن تھیں اور بہت بہترین مدرس تھیں. کم تھی کیونکہ تعداد بھی کم تھی مگر تھیں. ہمیں لیگ میں بھی نظر گھر میں کام کرنے والی عورت کو آپ ورکنگ وومن کہیں گی؟ بالکل وہ ورکنگ وومن ہے بھائی. وہ 24 اب میں تو مجھے تو چھٹی بھی نہیں ہے اس کو، عید کو بھی چھٹی نہیں، 10 محرم کو بھی وہ کام کرے گی. لیکن وہ جو کام والی ایلیمنٹ ہے نا کہ وہ کام بھی کرتی تھی، ٹیچرز بھی تھیں، ڈاکٹرز بھی تھیں. ہماری مائیں جو ہماری 47 کی عورتوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں وہ سب کچھ تھیں. وہ لیگ میں بھی بہت آگے تھی. تعداد کم تھی کیونکہ نمبر اس وقت آلریڈی ہی کم تھا عورتوں کا. تو اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ورکنگ وومن جو ہے وہ اچھی ماں نہیں بن سکتی. وہ بالکل بن سکتی ہے پرووائڈیڈ کہ اس کی پرائرٹیز کیا ہیں. اس کی پرائرٹیز کیا ہیں. گھوڑے کو گھاس کے پاس لے جا کے کہیں گھاس نہ کھائے؟ نہیں بالکل نہیں، میں کہہ رہی ہوں گھاس کھائے. پہلے اس کو کہیں کہ آپ گھر سے نکلو پھر کہیں پرائرٹی بنا. الٹا کیوں چل رہا ہے؟ یہ شروع سے پرائرٹی ہونی چاہیے. یہ بعد میں پرائرٹی نہیں بن سکتی کہ دیکھو اب تم کام کرنا شروع ہوگی مگر تمہاری فیملی تمہاری پرائرٹی ہونی چاہیے. نو، اٹ شوڈ بی پارٹ آف یور ٹریننگ. پہلے دن سے ماں باپ کی یہ ٹریننگ ہونی چاہیے کہ بیٹا کام بھی کرنا ہے، گھر بھی چلانا ہے. اور اس میں ڈاکٹر صاحب مجھے بہت زور سے یہ بات آ گئی ہے. میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ ایک دبئی کے اندر ایک بینک کا صدر جو ہے وہ اس کی بیگم جو ہے وہ خاتون تشریف لائیں. انہوں نے کہا کہ میں بریک ڈاؤن کرنا چاہتی ہوں. کس وجہ سے؟ انہیں کہا جی میں نے آزادی نہیں کی، کم نہیں کرن دیتا. وہ شخص اس کو ڈیلی پاکستانی 3 لاکھ روپیہ دیتا تھا خرچ کرنے کے لیے. ڈیلی 3 لاکھ کیسے خرچ کرنا ہے یہ آپ بعد میں سوچئے گا. ڈیلی اس نے کہا مجھے بینک میں نوکری کرنی ہے. ڈاکٹر صاحبہ وہ پتہ ہے بینک میں کیا لگی جا کے؟ گریٹر. یو نو واٹ از اے گریٹر؟ گریٹر از کہ جن کا کروڑ روپے سے زیادہ کا بزنس ہے ان کو آپ پارکنگ سے لے کر آتے ہیں، اندر بٹھاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں اور چیک ان کا لکھ کے آپ خود لے کر جاتے ہیں. وہ گریٹر بننے کے بعد اس کی 40,000 سیلری ہوئی اور ان کی شادی بچ گئی. پرائرٹی کس چیز کا نام ہے؟ یہ آزادی کے نام پہ آپ نے پرائرٹی بنا لی. یہ دیکھیں کتب صاحب، ہم بہت ساری چیزوں کو صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورت جو ہے وہ صرف ماں ہی ہو سکتی ہے یا وہ صرف بیوی ہو سکتی ہے. وہ اور بھی بہت کچھ ہو سکتی ہے. مگر پھر میں بار بار یہ بات اس کو چیلنج کون کر رہا ہے کہ وہ کچھ اور نہیں ہو سکتی؟ وہ ضرور ہو سکتی ہے، لیکن پرووائڈیڈ کہ اس کی لسٹ آف پرائرٹی جو ہے وہ کس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے، ڈیولپ کی گئی ہے. اس نے خود ڈیزائن کرنی ہے. اگر اس نے سی او بننا ہے تو ضرور بنے، کوئی نہیں روکتا، لیکن وہ اگلی نسل کا ستیہ ناش نہ کرے. بالکل ایسے میں آئی ایگری، کمپلیٹلی ایگری. اینڈ دین اگین میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جو اتنے شادی کے پرابلمس ابھی فیس کر رہے ہیں یا اچھی مائیں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں آ رہی، ہمارا شادی کا انسٹیٹیوشن بہت ویک ہو چکا ہوا ہے. اور وہ ویک اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے اس ریلیشن شپ کی امپورٹنس کو ہی فارگیٹ کر دیا. کیسے؟ ہمیں یہ نہیں سمجھ آیا آج تک کہ سب سے پہلے آدم اور ایو جو آئے تھے وہ ہسبینڈ وائف تھے، وہ ماں باپ تو بعد میں بنے تھے. دیٹ مینس کہ یہ دنیا ہسبینڈ وائف سے چلی تھی، ماں باپ سے نہیں چلی. ٹھیک ہے. سو دس از دا پرائم امپورٹنٹ ریلیشن شپ جو کہ ہیومن بقا جس کے اوپر بیٹھی سب سے امپورٹنٹ ہے. اب اس کا بیسٹ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اب بیسٹ ہونا، حالانکہ حوا نے آدم کو اور آدم کو حوا نے چوز نہیں کیا تھا، چوائس ہی نہیں تھی، بٹ دے ور انٹو ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ، دیٹ از اسٹیبلشڈ. اچھا، اب جب ہماری بیٹیوں کی اور بیٹوں کی شادیاں، جب میں سوال پوچھتی ہوں اچھا آپ شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری بیٹی جب بڑی ہو رہی ہوتی ہے نا، ہم اس کو سکھاتے ہیں اگلے گھر جانا، اگلے گھر جانا، اگلے گھر جانا، یہ کر لینا، اپنے گھر جا کے کرنا، وہ کرنا اپنے. ہم نے اس کے دماغ میں بٹھا دیا جو اگلا گھر ہے نا وہ تمہاری پوری یونیورس ہے. مطلب اس کو ڈیسٹینیشن بنا دیا. ڈاکٹر یہاں سے رک جائیں، ایک سیکنڈ رکے. وہ جب بیٹی کو بتا رہے ہوتے ہیں نا اگلے گھر جانا ہے، اگلے گھر جانا ہے، بیٹی کے اندر یہ انٹیلیجنس کیوں نہیں ہوتی کہ وہ ماں کو کہ ماں جو تمہیں دس رہی ہے میں تمہیں کر دیتے دیکھیا نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. جوڑا میں سارا سبق دے رہی ہیں، اگر میں تن دیکھے ہوندا تے تو اج میں دس نہ رہی ہوندی. ہاں، لیکن اس نے اپنی ماں کو بتانا فیلئر ہے. بالکل، لیکن اس نے اپنی ماں کو یہ تو دیکھا نا پورا گھر چلاتی ہے، بچے کو، بیٹے کو بھی مینیج کرتی ہے، شوہر کو بھی مینیج کرتی ہے، وہ سارا کچھ چلا رہی ہے. یونیورس عورت کا ایک گھر ہوتی ہے، پوری یونیورس نہیں ہوتی. یہ والی ماں جو ہے نا یہ سبق نہیں دے گی، یہ رخصتی کے وقت صرف اس کو کہے گی جا اللہ دے والے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سر جب ہم کیونکہ اس دور کے بچے نا، ہم یہ سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں،
ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری ماؤں نے ہمیں کیا کیا سنا کے اس سٹیج تک پہنچایا. بیکاز یو مائٹ ایگری ود دس کہ ہمیں سننا پڑتا تھا اگلے گھر جا کے تو سانو شرمندہ کروائیں گی. میں نے سنا ہے اپنی ماں سے یہ چیزیں کہ تم اپنا گھر نہیں صحیح طرح مینیج کرتی, اپنی چیزیں نہیں ٹھیک طریقے سے مینیج کرتی, اگلے گھر جا کے کر لینا, اگلے گھر جا کے کر لینا, یہ کرنا. یہ اس جنریشن کی لڑکیوں نے سنا ہے. اب جب وہ اگلا گھر آیا ہے نا, اس پہ ایکسپیکٹیشن پہنچی ہیں آسمانوں پہ. ایکسپیکٹیشن جب پہنچی ہیں آسمانوں پہ اور اگلے دن ہی جا کے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے چکنا چور. جب وہ ایکسپیکٹیشن آپ کی ریئلٹی کے ساتھ میچ نہیں کرتی تو کانفلکٹس شادی کے دوسرے مہینے شروع ہو جاتے ہیں. ویسے اب اچھی ماں پیدا کرنے کے لیے 3 ٹپ دیں. وومن امپاورمنٹ کے نعرے سے باہر آنا ہوگا, معافی مانگنی پڑے گی. اوریجنل اس کو سمجھنا پڑے گا کہ وومن امپاورمنٹ, اگر ماں کی امپاورمنٹ کو سمجھ لیا جائے, مان لیا جائے, تو آج پھر سبھی کچھ ہو سکتا ہے جو ہم خواہش کرتے ہیں. میری دادی کا قانون جس کو میں نے آج تک دیکھا نہیں ہے وہ آج میری بیوی کرتی ہے, یہ میری دادی کی وومن امپاورمنٹ نہیں ہے. وہ قانون اس کا آج میرے گھر میں لگتا ہے, اس کو کیا کہیں گے؟ یہ طاقت ہے نا. امپاورمنٹ کا مطلب جو ہے جی ہر کام میں اپنی مرضی کرنا, جس کام کے لیے اسے بنایا گیا ہے وہ کام نہ کرنا. اچھا یہ امپاورمنٹ ہے. ابھی آپ نے یہ جو کہا نا گھر میں کام کرنے والی عورت, گھر میں کام کرنے والی عورت جو ہے وہ بڑی حد تک ضرورت کے تحت کر رہی ہوتی ہے. اس کا دھیان پیچھے ہوتا ہے, اس کو آپ کو چیز دیں تو وہ ہمیشہ گھر لے جاتی ہے کہ بچے کھائیں گے. یہ جو امپاورمنٹ والی وومن ہے, اس کو آپ جو مرضی دیں وہ وہاں بیٹھ کے کھائے گی. شاید ہی کوئی ہوگی جو کہے گی بچوں کے لیے لے. وہ ماں کا بچے کے لیے چیز لے کے جانا, خواہ وہ کتنی بھی چھوٹی یا کم حیثیت کی کیوں نہ ہو, وہ ان کے درمیان بانڈنگ کو بڑا اسٹرانگ کرتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے, ماں کا انسٹیٹیوشن جوائنٹ فیملی ٹوٹنے کے بعد بری طرح تباہ ہو گیا. وہ بھی ہم نے کیا. تیسرا یہ ہے کہ تعلیم کے نام پہ اور بہت ساری آزادیوں کے نام پہ جو اس کا اصل ذمہ داری ہے, جس میں اتنی بڑی عزت ہے کہ اللہ کا ہائیسٹ آرڈر جو ہے وہ جنت ہے, وہ ماں کا رشتہ دے کے اس کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. لیکن پھر اس کو ماں بھی تو بننا ہے. میں نے خانہ فرنگ میں کچھ چند سال پہلے نا وہ ایک سیدہ کا یوم پیدائش تھا, تو میں نے دیکھا کہ وہاں نا خاصی ایلیٹ کلاس کی خواتین بیٹھی ہیں. تو ان دنوں میں نا وہ ایشوریا انڈیا کی ایک بڑی, تو وہ جملہ بہت کام کر گیا. میں نے کہا ایشوریا رائے کی فلمیں دیکھ کے سیدہ کا کردار نہیں اپنایا جا سکتا. تو سمجھنا بھی ہوگا, ماننا بھی ہوگا, پھر عمل. ہمارے اسکول کالجز میں جو ٹیچر کا کردار تھا اچھی ماں بنانے میں, اچھی بیوی بنانے میں, وہ ختم ہو گیا. اونرشپ اصل میں ختم ہو گئی ہے ہر رشتے میں. یہ میں بڑا اہم جملہ کہنے لگا ہوں جی. پہلی اپنی کسی بات کو ہلا کے رکھ دیا, اپنی پہلی بات کو میں کہنے لگا ہوں کہ بڑی اہم ہے, اونرشپ نہیں رہی. لیکن میں جملہ اونرشپ پتہ کیا ہے میری, میں لٹریچر کی زبان میں بیان کرنے لگا ہوں. کسی کا بچہ روئے تو ہمارے سر میں درد ہوتا ہے, اپنا بچہ روئے تو دل میں درد ہوتا ہے. دیٹ از اونرشپ. امپیتھی ہونی چاہیے. اور میرے خیال سے ہم جو سر نے بڑی اچھی بات تھی کہ ہم رول ماڈلز کن کو چوز کر رہے ہیں. ہم کیا بالی ووڈ کے ایکٹرز کو, سیلیبریٹیز کو رول ماڈل بنا رہے ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ کہیں گے ان کا بھی حق ہے. نہیں, ان کا حق نہیں. دیکھیں the thing is وہ تو ایک کمرشل آ گیا نا کہ میڈیا ہے جی, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ کو ایسا ہونا چاہیے, you should look a certain way. سنا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے why should we look a certain way? حاکم ہمارے جو ہیں, ہمارے ٹک ٹاکرز کی رسائی ان کے اداروں تک ہے, میں اور آپ نہیں جا سکتے. آپ کو اندازہ ہے نا. تو جب یہ ہیرو ورشپ ہوگی تو دیکھیں نا, آپ رول ماڈل بنا کس کو رہے ہیں اور آپ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں جس کی اپنی ویلیوز نہیں ہیں, جس کی اپنی ویلیو نہیں. اس کو اب دیکھیں کوئی 50-1 ملین قسم کے ان کے فالوورز ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کر رہے. ویئر از ٹیلنٹ. میں ایک بات کہتے ہوئے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اتھر گہرائیوں سے نا دل کی عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں اشفاق احمد صاحب کا. میرے خیال میں وہ اسرار صاحب تھے, اشفاق صاحب تھے, یہ باپ کے جگہ پہ تھے اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں بانو آپا کی زیادہ عزت کرتا ہوں, ادبی طور پہ بھی, ٹیکنیکل طور پہ بھی, لیکن اس ظرف کی جس پہ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ میں اشفاق سے 2.5 قدم پیچھے چلتی ہوں تاکہ مجھے اس بات کا احساس ہو کہ میرا کوئی حاکم اور میری کوئی حفاظت کرنے والا اس دنیا میں موجود ہے.